بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل مستقبل مکمل جاری۔ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ایک مدت یعنی پیریڈ آف ٹائم یا ایک مقررہ وقت یعنی پوائنٹ آف ٹائم سے جاری پایا جائے، فعل مستقبل مکمل جاری کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں صبح سے سبق یاد کر رہا ہوں گا۔ پہچان: اس زمانے میں فقرے کے اردو فقرے کے آخر میں تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی یا رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے کے ساتھ وقت کی شرط پائی جاتی ہے۔ اس میں اردو سے انگلش میں تبدیل کرنے کا طریقہ: فعل مستقبل مکمل جاری کے اردو فقرے کو انگلش میں تبدیل کرنے کے لیے ول ہیو بین اور شیل ہیو بین کے ساتھ یہ ہیلپنگ ورب ہیں، ورب کی چوتھی فارم اور اس کے ساتھ سنس اور فار استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً آئی ہوئی کے ساتھ شیل ہیو بین اور باقی تمام کے ساتھ ول ہیو بین استعمال ہوتا ہے۔ اس ٹینس کی خاص بات پچھلے دو ٹینسز کی طرح سنس اور فار کا استعمال ہے۔ اگر وقت کی مدت دی گئی ہو تو فار استعمال ہوگا، مثلا 10 سال سے، 20 منٹ سے۔ اگر فقرے میں کام کا نقطہ آغاز کی جانب اشارہ ہو لیکن کام کے نقطہ انجام کے بارے میں نہ بتایا گیا ہو، مثلا صبح سے شام سے، تو ہم وہاں سنس استعمال کریں گے۔ اب سنس ہم نے کہاں استعمال کرنی ہے؟ سنس مارننگ، سنس ایوننگ، سنس یسٹرڈے، سنس نون، سنس مڈ نائٹ، سنس 1940، سنس جنوری، سنس تھرسڈے، سنس 2 o'clock، سنس چائلڈہڈ، سنس یوتھ، سنس اولڈ ایج۔ اب فار کا استعمال: فار 6 years، فار 10 years، فار 2 months، فار 2 weeks، فار 2 days، فار 2 hours، فار 15 minutes۔ بچہ 2 گھنٹے سے روتا رہا ہوگا یا رو رہا ہوگا۔ The child will have been weeping for 2 hours۔ بچہ 2 گھنٹے سے نہیں رو رہا ہوگا۔ The child will have not been weeping for 2 hours۔ کیا بچہ 2 گھنٹے سے رو رہا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے will the child have been weeping for 2 hours۔ اب اگر اس کو سوال اور منفی اکٹھے بنا لیں تو یہ اس طرح بنے گا: will the child have not been weeping for 2 hours۔ اب اس کے کم از کم 5 ہم جملوں کو دیکھتے ہیں جو انگلش سے ہم نے اردو سے انگلش میں بنانے ہیں۔ پہلا ہے بشیر 2 گھنٹے سے سبق یاد کرتا رہا ہوگا۔ ہم کہیں گے بشیر will have been learning the lesson for 2 hours۔ دوسرا ہمارے پاس جملہ ہے، ہم کہتے ہیں پرندے صبح سے چہچہا رہے ہوں گے۔ دی birds will، دی اس معرفہ بنائیں تو لگا دیں، نہیں تو نہ لگائیں۔ birds will have been chirping since morning۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، وہ 7 بجے سے اخبار نہیں پڑھتا رہا ہوگا۔ he will not have been reading the newspaper since 7 o'clock۔ ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہے، کیا تم صبح سے باتیں کرتے رہے ہوگے۔ will you have been talking since morning۔ اگلا جملہ ہے، طالب علم 3 گھنٹے سے پرچہ حل کرتے رہے ہوں گے۔ the students will have been solving the paper for 3 hours۔ تو ہمارا یہ ٹینسز کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخری ٹینس کو مزید تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ زمانے 3 ہوتے ہیں۔ 3 زمانوں کے نام یہ ہیں: پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ ہر ایک زمانے کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: انڈیفینٹ حالت، کنٹینیوس، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اب پرفیکٹ کنٹینیوس چوتھی حالت کے تینوں زمانوں کو ہم اسکیچ میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فعل حال مکمل جاری۔ موجودہ زمانے میں تھوڑا سا کام جاری ہو، تھوڑا سا مکمل ہو جائے، مثلا میں 2 گھنٹے سے سبق یاد کر رہا ہوں، تو اس میں ہیز بین اور ہیو بین کے ساتھ چوتھی فارم اور سنس اور فارم۔ اور اگر اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بنائیں تو ہم اس میں سنس اور فار کے ساتھ سبھی کے ساتھ ہیڈ بین اور چوتھی فارم لگائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارا یہ آج کا جو ٹینس ہے، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل مستقبل مکمل جاری، یعنی کہ آنے والے زمانے میں بات یا فقرہ یا جملہ مکمل ہونا پایا جائے۔ مثلا طالب علم 3 گھنٹے سے پرچہ حل کرتے رہے ہوں گے۔ ہم آدھے گھنٹے سے ناشتہ کرتے رہے ہوں گے۔ تو یہ ٹینس ہے، ہم اس میں ول ہیو بین اور شیل ہیو بین استعمال کرتے ہیں۔ آئی ہوئی کے ساتھ شیل ہیو بین، باقی تمام کے ساتھ ول ہیو بین۔
ضرور یا یقیناً کے فارمولے کو آپ جانتے ہوں گے، وہاں پر شیل ہیو بین کی بجائے ول ہیو بین استعمال ہوگا۔ اسی طرح سنس اور فار کا استعمال بھی سمجھ لیں۔ سنس کا استعمال ہوتا ہے پوائنٹ آف ٹائم سے، جہاں پر نقطہ آغاز ہو نقطہ انجام نہ ہو۔ فار ہوتا ہے پیریڈ آف ٹائم، مقررہ مدت کے لیے۔ اور ان 12 ٹینسز کے اسکیچ کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں آئے، آپ پی ڈی ایف منگوانا چاہتے ہیں تمام لیکچرز کی، تو آپ اپنے کمنٹس کے سیکشن میں ہمیں اپنا واٹس ایپ نمبر اور نام اور مقصد لکھ بھیجیں کہ آپ کو کون سی کلاس کے لیے گرامر درکار ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کو یہ گرامر فراہم کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹینسز سمجھ آئے ہوں گے۔ آگے مزید ایکٹیو پیسو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نیریشن، جملوں کی اقسام اور بہت سی چیزیں ہیں، گرامر کی بہت سی ہی چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، یاد کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات سمجھ نہیں ہو تو مزید رابطہ فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔